بخاری صاحب، پی ٹی آئی نے کافی سیاست کی بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کر ان کے آنکھ کی خرابی کے معاملے کے اوپر، لیکن آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اس کی کافی کلیریفیکیشن جو دی ہے، کافی ڈیٹیل پریس کانفرنس اس کے اوپر کی ہے. جو بخاری صاحب کافی کھچڑی سی پک گئی ہے، حکومت انٹائرلی کچھ اور بات کرتی ہے، رپورٹس کچھ اور بات کرتی ہیں، اور پھر تحریک انصاف الگ سے ہی کوئی اور پروپیگنڈا، کوئی اور سیاست جو ہے وہ کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اصل معاملہ کیا ہے؟ ایک گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کون چاہتا ہے کہ پارٹی کا بانی باہر آئے جیل سے اور کون نہیں چاہتا ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے تو خیر کافی کمال کی ہے، وہ بھی اس کی بھی تفصیل سے بات کرنی ہے. لیکن محسن نقوی نے آج جو گفتگو کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ابہام رہنا چاہیے. یہ میں آپ کو اس لیے کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بات جو ہے وہ سبسٹینشیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک تو ان کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نیما خان صاحبہ جو ہیں، جس طرح پارٹی کہتی ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں، تو سیاسی خواتین ہی نہیں، تو گھر میں بیٹھ کے سارا دن روٹیاں پکاتی ہیں، کھانے وانے بناتی ہیں. تو یہ اب پتہ چلا ہے کہ سیاست میں تو ساری تباہ کاری جو پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار علیمہ خان صاحبہ ہے. محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ کتنی دفعہ یہ کوشش ہوئی، یہ علاج 3 دن تاخیر سے ہوا، اس لیے کہ انہوں نے ایک کلمزی یعنی سٹانس لے کے کہ اگر ہم نے یہ باتیں مان لی، اگر ہم نے یہ رپورٹوں کو تسلیم کر لیا تو پھر تو ساڈا کیس ختم ہے، ساڈی تو گیم ختم ہے. گیم ختم کرنے کے ڈر سے بانی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ پارٹی کو اور پارٹی کے اور بانی کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے کتنی ہائپ دی گئی تھی اس کو، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. میں تو اس لیے حیران نہیں تھا کہ ایک دن اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے مار دیا تھا ان کو کہ وہ تو ہلاک ہو گئے ہیں، اور صدقے جائیں کہ سوشل میڈیا نے کیا کیا کارنامے اس خبر کے اوپر بنائے تھے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ کاغذ کی ناؤ کی طرح سے ڈوب رہی ہے، یعنی ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے. 3 پارٹی کے سٹالورٹ 4-5 ایسے تھے جنہوں نے کبھی رکھ کے بات نہیں کی ہے، ہمیشہ سچی بات کہی ہے، اسی لیے ان کا زوال بھی آیا. سب سے پہلا علی امین گنڈا پور، جس نے صوبے کو ان تمام سے بہتر طریقے پر چلایا. اس سے پہلے محمود خان تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک تھے، اس کے بعد اپنے یہ جو اس وقت ہیں سہیل آفریدی. کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے علی امین گنڈا پور کی طرح سے صوبے کو چلانے کے، بیکاز یو نیڈ اے اسٹرانگ پرسن ہو انڈرسٹینڈ دا پالیٹکس آف دیٹ پروونس. وہی کر سکتا ہے. اگر پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کی کوئی پالیٹکس کی جاتی تو سمجھ آتا سیاست ہے، بہنیں بھائی کی صحت کے اوپر سیاست کریں، دیٹ ڈز ناٹ میک سینس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، میں نے ان بندوں کے ذکر جو میں نے کیا نا کہ وہ میں ذرا پورا کر لوں. علی امین گنڈا پور کا کیا حال کیا اسی پارٹی نے، آپ کے سامنے ہے. اس کی کیا قربانیاں ہیں کس کو نہیں پتہ ہے. اس سے پہلے شیر افضل مروت، ہو ڈزنٹ نو کہ اس نے اس تحریک کو جو خاص طور سے پروٹیسٹ کی یعنی احتجاجی تحریک تھی، اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا کون نہیں جانتا. آج اس کے نام لے لے کے پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جہانگیر ترین، جس نے اپنی پوری مالی قوت صرف کر کے پارٹی کو پارٹی بنایا، جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کے جو فصلی بٹیرے جن کو میں کہتا ہوں وہ لا کے ان کے گلوں میں پی ٹی آئی کے پٹے ڈلوائے، لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کے سامنے ہے. پنجاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو علیم خان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور تھا دھوتو جس کو میں کہتا تھا، اس کا نام ہے شیخ رشید. کیا کیا نعرے اس نے نہیں مارے تھے، کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ خان صاحب میری ریڈ لائن ہے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج پارٹی کا کوئی بندہ اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ سو مینی ادرس. کس کس کا میں ذکر کروں اس وقت. اب آ جائیں بہنوں کی سیاست پہ. دیکھیے سب سے پہلے بہنوں نے اس لیڈرشپ کو فارغ کروایا بانی سے جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی. نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے فیملی کو ڈیوائیڈ کرنے کا کام کیا، بشرا بی بی کے ساتھ متھا لگایا، اور وہ بھی کتنی دیر تک سیاست چلتی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج ہم اگر محسن نقوی صاحب کی یہ بات مان لیں کہ یہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ 3 دن تک اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو، اور کہا کہ اگر ہماری حکومت کی بات ہم نے مان لی تو ساڑھے پلے تو کچھ نہیں رہنا. یہ بانی کے ساتھ دوستی ہے، بانی کے ساتھ ہمدردی ہے یا دشمنی ہے، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حقائق کو دیکھ کے خود اس کا فیصلہ کریں. اور بخاری صاحب محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی موجودگی میں جو ہے وہ علاج کی نگرانی کریں، لیکن وہ نہیں آئے. اب آپ اندازہ کریں کہ بانی کے سرانے ڈاکٹر کھڑے ہیں، آپ بیرسٹر گوہر کو بلا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں مشاورت کریں گے. یہ تو ان کا حال ہے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ باجی نے نہیں چھڑنا.
ٹھیک ہے, اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی بھی لیڈرشپ جو ہے, آپ کو پتہ ہے نا سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا, اس نے کہا میں تو مانتا ہی نہیں یہ چیئرمین ہے, یاد نہیں ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. تو آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہدایت پر علاج کے لیے اصرار نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا جی کہ 2 ہفتے کے لیے ان کو ہسپتال شفٹ کریں, ہسپتال منتقل کریں. ہاں جی. اچھا, اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کوئی پلیئر ٹرپ کے اوپر مری میں ہے, نتھیا گلی میں ہے, اسکردو میں ہے, کہاں ہیں؟ ان کو یہ ادراک کیوں نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے؟ جی. اور جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ان کا ایک جیل مینول ہے جس کے تحت ان کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹرز نے یہ قرار دے دیا ہے کہ ان کو ہسپتال شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں, جو کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے, تو پھر کیوں شفٹ کیا جائے؟ اور نہ صرف یہ, ان ڈاکٹرز نے یہ بریف بھی کیا ہے, کنکلوڈ بھی کیا ہے کہ ان کا جو علاج ہو رہا ہے دیٹس ایکسیلنٹ, ہم بھی اگر کرتے ان کے ڈاکٹرز کو بتایا تو یہی علاج ہوتا, اور جو علاج جیل میں ہو رہا ہے اس کے لیے شفٹ کرنے کی ضرورت. مجھے آپ یہ بتائیے, جب یہ کینڈیڈ اوپینین آپ کے پاس ہو تو پھر صرف مطالبوں سے کیسے بانی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. بخاری صاحب, گنڈا پور صاحب نے کیا کہا اس کے پر بعد میں آتی ہوں. یہ عطاء اللہ تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل کچھ نہیں ہے, ایک طرف ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت تو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہی ہے. دیکھیے, یہ جتنی بھی گفتگو ہے جو انیشیٹ ہوئی تھی, اس سب کی اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی چلتی ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ جی ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے, پھر ایک اور اوپر سے آئی کہ جی اس کے بعد ان کو کسی غیر ملک میں بھیج دیا جائے گا, حتیٰ کہ نام بھی لیا گیا اس ملک کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کنفیوژن پھیلا کے پی ٹی آئی کس قسم کی سیاست کر رہی ہے, یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اب آ جائیں جناب, گنڈا پور کا اسٹیٹمنٹ جو ہے تو بالکل اوپن ہے, تو مطلب ہے میں اگر ایمانداری سے اس کے اوپر کامنٹ کروں تو جن کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ان سب نے مل کر بھی اتنا کچھ نہیں کیا جتنا محسن نقوی نے کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو تو اسی پر ڈوب مرنا چاہیے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں بانی کی رہائی کے لیے اور فیلڈ مارشل سے بھی بات کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عطاء اللہ تارڑ صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایز سچ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہے. ایز سچ جو جس طرف اشارہ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے کوشش کی تھی. دیکھیے پولیٹیکل معاملوں کو بالآخر طے تو کرنا ہوتا ہے نا, یہ لانگ لاسٹنگ ایشوز نہیں ہوتے, انہیں ایک مدت کے بعد ان کو طے ہونا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا ہوتا ہے. سیاست نام کا ہے کہ اٹس اے گیم آف کمپرومائزز, اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. بالکل. تو جمہوری معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے, راستے نکالے جاتے ہیں. بالکل. وہ تو ان کی جو ڈھٹائی کہہ لیجئے, ان کی سٹیبرنس کہہ لیجئے, ان کا ڈینائل موڈ کہہ لیجئے. انہوں نے شروع میں کہا ان چور ڈاکوؤں سے ہم بات نہیں کریں گے, یا فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور اس کے باوجود جو خط لکھنے شروع کیے انہوں نے آرمی چیف کو 4 لکھے, چاروں کے بارے میں انہوں نے کہا ہم سے بات نہ کریں, سیاستدانوں سے بات کریں. میں ریکال کر رہا ہوں تھوڑا سا. آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر دوبارہ آپ نے خط لکھا تو ہم بغیر کھول لیں اور پڑھے اس کو ردی کی ٹوکری. آپ بھی بات کر رہے تھے کہ برف جو ہے وہ کچھ حد تک پگھلنے لگی ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے ریاکشن دیا ہے, ایبسولوٹلی. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ میرے خیال سے 3-4 مرتبہ خود پی ٹی آئی نے سبوٹیج کیا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے. میں آپ کو سب سے بڑا حوالہ دوں کہ وہ مذاکرات جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں ہوئے تھے, 3 راؤنڈز ہوئے تھے, ایک ڈرافٹ تشکیل پا گیا تھا. وہ ڈیلیگیشن جو وہاں تھا وہ لے کے جا رہا تھا اس کو اڈیالہ میں کہ بانی صاحب کی مہر لگا لائے اوپر. جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی. جی بخاری صاحب, جو پی ٹی آئی کا ریاکشن ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی بات کو ربر سٹیمپ کرتے ہیں کہ یہ خود ہی بانی کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے. دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے, یہ مختلف حلقوں میں یہ بازگشت آپ کو سننے کو مل رہی ہے. دیکھیے محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. جی بالکل. بخاری صاحب, آصف زرداری صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی. جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں, وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی, اور اس کو صرف روز بھاشن دینے کی عادت تھی. ہر ٹی وی پہ اس کی تقریر آتی تھی تو باقی تقریریں بند ہو جاتی تھی. 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی تھی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی, میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے اور میں نے اتنا سا بھیجا تھا. تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے. دس از پارٹ آف لائف.
اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا, یہ کام کرنا ضروری ہے. تو مدر ٹریسا بن جاتے, تو کرکٹ کے گاڈ بن جاتے, تو ہر جگہ کرکٹ کلبز بناتے, پرائیویٹ سیکٹر میں بناتے, ادروائز بناتے, ایک پروفیشن کو لے لیتے. اگر پالیٹکس ہے تو پھر ہر پروفیشن اس میں آتا ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے بات تھوڑا سا اس میں بٹرنس ہے, تھوڑا سا اس میں غصے کا ایلیمنٹ ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کو کوئی بات غلط نہیں ہے, باتیں انہوں نے ساری ٹھیک کی ہیں. دیکھیے نا, ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں میں ڈیل میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں تو عدالتوں سے انصاف لوں گا, اس سے پہلے میں جیل سے باہر مجھے لاؤ گے بھی, دو گے بھی تو میں نہیں آؤں گا. جی آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. اور دوسری طرف یہ ساری کوششیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی, جب سے وہ شروع ہوئی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, وہ ان کی رہائی کے لیے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کو عدالتوں سے انصاف دو جب کہتے ہیں بانی کو رہا کریں. جی ایک طرف ایک سانس میں بانی پی ٹی آئی کہہ رہا ہے میں ڈیل نہیں لوں گا, میں ڈھیل نہیں لوں گا, اور سڑکوں کے اوپر جتنا احتجاج ہے اس میں واحد نعرہ کیا ہے, بانی کو رہا کرے. تو آصف زرداری صاحب نے ان کو 2-3 چیزیں باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر سیاست کرنی ہوتی ہے تو دس جیل اینڈ دس بٹرنس, دس تکالیف, دس از آل پارٹ آف دا گیم. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے نعرے مارتے تھے, ریاست مدینہ بنانے چلے تھے آپ, سبھی تو 2 سال میں تو جیل صرف پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی صاحب کون ہیں آپ, آپ نے ابھی سے رونا شروع کر دیا. اور وہ تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ نے تو عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے. تو یہ میں نے جیسا کہا کہ بات گفتگو میں تھوڑا غصے کا ایلیمنٹ ضرور تھا, لیکن بات غلط کوئی نہیں تھی, بات ساری ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں برداشت کرنا تھا تو پھر آپ کرکٹ کی کوئی اکیڈمی کھول لیتے, کوئی اس کا کوئی ادارہ بنا لیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جس کھلے انداز سے یہ گفتگو کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوریاں جو ہیں اور بڑھیں گی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ. آپ کو یاد ہوگا ایک دور وہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی ایٹ دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہ آئیے ہم اور آپ مل کے حکومت بناتے ہیں. ہاں جی بخاری صاحب, ابھی بھی کچھ سینئر سیاستدان تو یہ توقع کر رہے تھے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی رول پلے کریں گے, اور شاید کوئی, لیکن آپ یہ دیکھیے جب ادھر سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ اگر کی جاتی رہے گی تو پھر کسی قسم کی ریکنسیلیشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 4 دنوں سے کے پی کے کی سڑکیں بند تھی, ہاں جی ٹھیک ہے, اور ایڈیوسٹی دیکھیں آپ چیف منسٹر آف کے پی کے کی کہ وہ خود دھرنے پہ بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کال نہیں دی تھی تو عوام نے خود بند کی ہے. بھائی عوام نے خود بند کیا تو تم نے چیف منسٹر ہوتے ہوئے کھلوائی کیوں نہیں؟ اور بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں فیصلوں کا, یہ تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. صدقے چلے جائیں ان کے. یار کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار یہ کیا لوگ ہیں, یار یہ کیا لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں ان دونوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ بانی نے ایک ہی چیز کبھی زندگی میں نہیں کی ہے, ٹو شیئر دا ڈیسائیڈنگ پاور. بالکل وہ ایک ہی یونٹ ہے, وہی سمجھتے ہیں میں پارٹی ہوں, وہی سمجھتے ہیں میں حکومت ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی آپ جا نہیں سکتے. دیکھیے گزارش یہ ہے, سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چھپانا چاہتی ہے. ہاں جی وہ جو آپ والی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کا. جب بریفنگ ہو رہی تھی اس وقت اچکزئی اور علامہ ناصر دونوں موجود تھے. آپ نے وہاں پارٹی کا کوئی بندہ نہیں جانے دیا, چاہے وہ علیمہ خان نے روکا, چاہے وہ آپ نے مشاورت سے روکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ اس طرح کے معاملوں میں جہاں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اس کو اس کروڈ طریقے سے بند کریں گے تو پھر آپ کی خواہشات ہی رہیں گی. بالکل بخاری صاحب, برف پگھلنے لگی تھی اگر تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ سمجھداری سے اپنا رول پلے کرتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.